پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر کا معاملہ، چیف جسٹس پاکستان کا از خود نوٹس، 9 رکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ 1 ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود تاحال انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی۔ دیکھنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کیسے اور کون دے سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن بھی سیکیورٹی اور فنڈز نہ ملنے کی شکایات کر چکا۔ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار وضاحت طلب ہے۔ صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا معاملہ، سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے بعد الیکشن کمیشن کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی۔ الیکشن کمیشن صدر کے احکامات پر اب خود فیصلہ نہیں کرے گا۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن کمیشن نے اٹارنی جنرل اور آئینی ماہرین سے تحریری تجاویز مانگی تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی کا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے از خود نوٹس پر غور ہوگا۔ صدر مملکت کو خط لکھنے اور دیگر معاملات پر بھی مشاورت ہوگی۔ ملکی موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ بیرونی سازش سے حکومت گرانے کا الزام، سپریم کورٹ نے سائفر کی تحقیقات کے لیے چیمبر اپیلوں پر سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ متن میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ ایگزیکٹو کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس سائفر کی تحقیقات کا اختیار تھا۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے تینوں چیمبر کی اپیلیں مسترد کر دی گئیں۔ بلوچستان میں لیویز کی دکی سمیت مختلف علاقوں میں کارروائی، خان محمد مری کی مغوی بیوی اور بچوں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ اغوا کیے گئے ایک بیٹے کو دکی اور 2 بیٹیوں کو ڈیرہ بگٹی اور بارکھان بارڈر ایریا سے بازیاب کرایا گیا۔ پولیس حراست میں موجود صوبائی وزیر عبد الرحمان کھیتران کو آج عدالت پیش کیا جائے گا۔ مقتولین کے ورثہ کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری۔ کراچی پولیس آفس پر حملہ کیس، مبینہ سہولت کار کو حراست میں لینے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ ذاتی دشمنی پر بھتیجے نے چچا کو دہشت گردوں کا سہولت کار قرار دے کر گرفتار کروا دیا۔ ابتدائی تفتیش کے بعد غلام رضا کو رہا کر دیا گیا۔ پولیس کو جھوٹی کال کرنے والے ملزم کی تلاش جاری۔ روپے کی قدر میں مزید بہتری، انٹر بینک میں امریکی کرنسی گراوٹ کا شکار۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 40 پیسے سستا ہو گیا، 260 روپے 50 پیسے میں فروخت جاری۔ گجرانوالہ میں تشدد کے بعد گھریلو ملازمہ کے قتل کا واقعہ، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا نوٹس، ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ آر پی او گجرانوالہ سے رپورٹ بھی طلب کر لی، پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ سرگودا میں افسوسناک واقعہ، ملزموں نے ذاتی دشمنی پر 3 افراد کو قتل کر دیا، مرنے والوں میں ماں بیٹا بھی شامل۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے، لاڑکانہ میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو مارے گئے، اسلحہ برآمد۔ لنڈی کوتل پاک افغان تورخم بارڈر آج چوتھے روز بھی بند۔ گزشتہ روز کابل میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ بارڈر پر مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مغربی کنارے پر صہیونی فورسز کی جارحیت، ظالمانہ کارروائیوں میں 10 فلسطینی شہید، 100 زخمی ہو گئے۔ قابض فوج نے فلسطینی علاقے نابلوس میں گھس کر فائرنگ شروع کر دی۔ زخمی ہونے والے 7 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ جوہری ہتھیاروں کا معاملہ معطل کرنا بہت بڑی غلطی، امریکہ نے روس کو خبردار کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ سٹارٹ نیوکلیر معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ روس کے لیے غلطی ثابت ہوگی۔ روسی صدر نے گزشتہ روز معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 2010 میں دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے ہتھیاروں کا معائنہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اور پی ایس ایل 8 کے زبردست مقابلے، ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے دی۔ 197 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز 193 رنز ہی بنا سکی۔ محمد رضوان نے 110 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ میچ شام 7 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔